أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. محترمات و مکرمات، پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل ہے. اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. مسلمان ماں باپ عطا فرمائے جنہوں نے بچپن سے ہی اللہ کا نام سکھایا، اللہ کا کلمہ پڑھایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کروایا، اسلام جیسے دین کی ہم کو پہچان کروائی. بچپن سے ہی اللہ کا نام مسجد کے میناروں سے سن رہے ہیں. صبح شام اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کی صدا کو ہم صبح شام روزانہ سن رہے ہیں، اور محلے میں دین کی تعلیم کا، قرآن کی تعلیم کا ایک نظام چل رہا ہے. بستی میں علم ہے، اہل علم ہے، دین کی نسبت پر محنت ہو رہی ہے، گھر گھر اللہ کے نام پر آواز لگ رہی ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ایک مقصد کی طرف روزانہ یاد دہانی ہوتی ہے. صبح اللہ کو پکارا جا رہا ہے، شام کو اللہ کو پکارا جا رہا ہے. اللہ کی بڑائی کے وہ بول جو ایک حقیقت ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وہ صبح شام ہم سن رہے ہیں. یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ماحول میں جنم دیا ہے، ایسے ماحول میں ہم کو پیدا کیا ہے. دنیا میں ایسے خطے، علاقے ہیں جہاں لوگ اللہ کا نام سننے کو ترس رہے ہیں. ایسے علاقے ہیں جہاں وہ قرآن شریف کا نسخہ دیکھنے کو ترسے. مدتیں ان پر گزری، کئی سالوں کے بعد انہوں نے کلام پاک کی زیارت کی، اور دنیا کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. ہم ان نعمتوں پر جتنا شکر کریں تھوڑا ہے. اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، اور اپنے عمل سے بھی ہم اس کا ثبوت دے کہ یا اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں. اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیں کہ اس آواز سے کیا مطلوب ہے. بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ آواز ہمارے کانوں کے راستے سے دل کے اندر گھر کر جاوے، اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جاوے.
جو اصل مقصود و مطلوب ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ اسی لیے ہم پیدا ہوئے تو پہلے دن ہمارے داہنے کان میں اذان کہی گئی اور اس بول کو ہمارے کان کے راستے سے اندر داخل کیا گیا ہے۔ بالغ اور مکلف ہونے کے بعد ہر مرد عورت کے ذمے ہیں، ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے ذمے ہیں کہ وہ ان کلمات کی حقیقت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں بساویں، اپنے دل میں اللہ کو بساویں، اللہ کو جگہ دیں، اللہ کے غیر کو اپنے دل سے نکالیں۔ اللہ کے سوا سب اللہ کا غیر ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، مال، پیسہ، سونا، چاندی، زمین، جاگیر، جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اللہ کا غیر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس بات کو زبان سے بولنا بھی ہے اور اسی کا اعتقاد کرنا ہے، اس کا یقین کرنا ہے، دل کی گہرائیوں میں اس بات کو اتارنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ بڑا اپنی پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ ہیں، اپنی تمام تر صفتوں کے ساتھ ہیں۔ وہ ایسا بڑا نہیں کہ بڑا ہو کے معذور ہو جاوے۔ گھر میں کوئی بڑا ہے، دادا ہیں، دادی ہیں، تو وہ ایسے بڑے ہیں کہ بڑے تو ہیں لیکن وہ معذور ہیں، ان کو کھانا بھی دینا پڑتا ہے اور ان کے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ ایسا بڑا نہیں ہے، وہ ایسا بڑا ہے کہ وہ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ہے۔ وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رب ہیں، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہیں اور سارے جہانوں کا وہ مالک ہیں، سارے جہانوں کو وہی کھلا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہیں۔ ایک جہان یہ ہماری دنیا ہے، ایسے اور کتنے جہان ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے جہان ہیں اور ان جہانوں میں کتنی مخلوق ہیں۔ ان تمام مخلوقات کی ساری چھوٹی بڑی ضرورتیں پورا کرنے والا رب کہتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا وہ رب العالمین ہیں، انسانوں کی، جناتوں کی، فرشتوں کی اور جانوروں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، چوپایوں کی، دوپاؤں کی، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، چھوٹی سی چونٹی ہیں اس چونٹی کی، اور بڑے بڑے جانور ہیں، ان جانوروں کی بھی ضرورت کا پورا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اسی نے پیدا کیا ہے، وہی کھلا پلا رہا ہے، اور ضرورتیں صرف کھانے پینے کی نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں ضرورتیں ہیں۔ جیسے انسانی جسم میں کھانے پینے کے علاوہ جسم کی ہزاروں ضرورتیں ہیں، آنکھوں کی ضرورت ہیں، کانوں کی ضرورت ہیں، دماغ کی ضرورت ہیں، ہاتھ کی، ناخن کی، بالوں کی، جوڑوں کی، اور اندر کتنے سارے۔ اب یہ جدید سائنس نے ریسرچ کر کے کھول کے بتایا کہ انسانی جسم کے اعضاء اور ان اعضاء کے اندر کی کیا کیا ضروریات ہیں، کون سے وٹامنس چاہیے اور دیگر اور کیا ضروریات ہیں۔ وہ ساری ضرورتیں ہمارے سامنے آئی، اب تک تو ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ ان ساری ضرورتوں کو اللہ اپنی قدرت سے پورا کر رہا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی انسان اس کا شریک ہے، نہ کوئی جن اس کا شریک ہے، وہ اکیلا تنہا اپنی قدرت سے کر رہا ہے۔ اس بات کا اعتقاد کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ اللہ اکبر جو ہم سن رہے ہیں روزانہ، اور اللہ اکبر جو ہم بول رہے ہیں، تو وہ اکبر یعنی سب سے بڑا، وہ ایسا بڑا ہے کہ جو سارے انسانوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، سارے مخلوق کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ایسا اعتقاد اپنے دل میں بٹھانا یہ ہمارے ذمے ضروری ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء والمرسلین بنایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، تو آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا، عقیدے کے طور پر بھی اور عمل سے بھی اس کا ثبوت دینا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اپنے دل سے ہم مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ اس کو اپنے دل سے ماننا
اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنا کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر گزرے. ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، جتنی ساری ہماری ضروریات ہیں ان سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پورا کرنا اور اسی پر کامیابی کو یقینی سمجھنا، اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا، یہ ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں، اور صحابہ کے عورتیں جن کو صحابیات کہتے ہیں، انہوں نے اس بات کو مانا اور اس کا عملاً ثبوت پیش کیا جو اصل چیز ہے. اصل چیز ہے برتنا. ایک ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے، یہ 10 بار کہہ رہی ہے، دن میں 100 بار کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے، لیکن بیٹے کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر رہی ہے. وہ نہ اس کو دودھ پلا رہی ہے، وہ بچہ رو رہا ہے تو نہ اس کو گود میں لے رہی ہے، وہ بچہ بلبلا رہا ہے بخار سے تو ان کی نہ دوا دارو کر رہی ہے، اور 100 بار تسبیح پڑھ رہی ہے کہ میرا بیٹا میرا پیارا بیٹا. تو یہ ماں اپنے دعوے میں سچی نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے. ایسے ہم بار بار کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار کر رہے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ اس دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر مر مٹیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپناویں، سارے طریقوں کو چھوڑ کر. جتنے طریقے رائج ہیں سماج میں، قوم میں، زندگی میں، اپنی ذات میں ہو، گھر میں ہو یا اجتماعی طور پر اجتماعی زندگی میں ہو، ان تمام طریقوں کو اپنی ذات سے چھوڑنا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ ان تمام طریقوں میں میری ناکامی ہے، اللہ ناراض ہوگا اس سے. اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا کہ میری اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، سب کی کامیابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے میں ہے. اس کا یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں سنتوں کو داخل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. یہ ہماری ذمہ داری ہیں اور یہ پہلی ذمہ داری ہے. یہیں سے ہماری ابتدا اور شروعات ہیں. یہی کلمے کا مفہوم اور مطلب ہے. جو کلمہ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، جس اللہ کے نام کو ہم بار بار روزانہ سن رہے ہیں، اس کلمے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارتے ہوئے وہ کلمہ ہمارے جسم کے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ مسلمان مرد ہیں، یہ مسلمان عورت ہیں. اس کے زبان کے بول سے اور اس کے دن رات کی نقل و حرکت سے، اس مرد و عورت کی خوشی اور غمی سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ایمان والا ہیں، یہ ایمان والی ہیں، اور یہی اللہ کی طرف سے تقاضا ہے. یہ دین کی مجلس ہے، مختلف موقعوں پر یہ بیانات جو ہیں اس کی اصل اساس اور بنیاد یہی ہے. یہ کہنا سننا اس واسطے ہیں کہ ہم اپنی اس حقیقت کی طرف کام شروع کریں، ایک عزم بنا کر، ایک ارادہ کر کے. سننا برائے سننا نہیں ہے، اور بولنا خالی بولنے کے لیے نہیں ہے، اور کتاب میں پڑھنا صرف پڑھنے کے واسطے نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن اور علوم قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا، وہ اس لیے نازل کیا ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے، اس کو زندگیوں میں داخل کیا جائے. اس لیے اس قرآن کو اٹھانے والی جو پہلی جماعت ہیں، صحابہ کی، صحابیات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، انہوں نے اس کی ایک ایک بات کو لیا اور اپنی ذات سے اس پر عمل کیا.
اپنے آپ کو سپرد کیا، اپنے اسلام کا انہوں نے ثبوت دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور یہی مطلب ہوتا ہے مسلمان ہونے کا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیں اللہ کے حکم کے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے۔ اب ہماری کوئی مرضی نہیں، جس دن کلمہ پڑھا ہے اس دن سے ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی، ہماری کوئی چاہت نہیں اللہ کی چاہت کے مقابلے میں، اور ہماری کوئی مرضی نہیں ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں۔ ہماری مرضی وہ ہوگی جو اللہ کی مرضی ہے، ہماری کوئی چاہت نہیں ہوگی، ہماری چاہت وہ ہوگی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ یہی مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، اور یہ دین کی مجلس سے اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ کہنا سننا ہو، اور کہنا سننا اسی واسطے ہیں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ آپس میں کہتے رہیے، مذاکرہ کرتے رہیے۔ مذاکرہ اور کہنا سننا جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ فائدہ صرف کانوں کی لذت تک نہ ہو کہ کانوں نے اس کو سنا اور لذت محسوس کی کہ بہت اچھا قصہ بیان کیا، بہت اچھی حکایت بیان کی ہے، یا حالات حاضرہ پر کچھ کلام ہو گیا جس سے دلچسپی ہوتی ہے عموماً لوگوں کو، حالات کی خبریں ہیں جس سے دلچسپی ہوتی ہیں، تو سننا صرف اس واسطے نہیں ہے اور کہنا صرف اس واسطے نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا سننا جو ہے اس کی بنیاد عمل ہے۔ اپنی عملی زندگی میں اللہ کے حکم کو اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے کو داخل کر کے ہم اپنے سچے پکے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، اور وہی ثبوت قبر میں کام لگے گا، وہی ثبوت قبر میں مانگا جائے گا، من ربکم، کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہاں کاغذ میں لکھا ہوا تھوڑا کام لگے گا کہ کاپلی بنا کے لے کر چلے جائیں گے، کفن میں رکھوا دیں گے، وہاں وصیت کر دیں گے کہ ہماری کفن میں یہ رکھ دینا، تو وہ وہاں پر کاغذ میں لکھا ہوا کام نہیں لگے گا، اور ذہن اور دماغ کے خیالوں میں ہوگا وہ بھی وہاں کام نہیں لگے گا۔ وہاں جو کام لگے گا وہ دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوگا، اندر دل سے یقین کیا اللہ کے رب ہونے کا اور حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا اور اسلام کے دین برحق ہونے کا، اور اپنے عمل سے ثبوت دیا اللہ کے حکم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر کے اسلام پر اپنی زندگی گزار کر دنیا سے گئے ہیں، تو پھر ایسے بندے بندیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اس قول پر، اپنی اس بات پر وہ لوگ جم گئے۔ اپنے اس بات پر جمنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر حال میں وہ اس بات کا اعتقاد رکھتے رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، بیماری میں بھی، تندرستی میں بھی، سازگار حالات میں بھی اور ناسازگار حالات میں بھی، حالات سے گھبرائے نہیں، اور حالات میں بول نہیں بدلے انہوں نے، بلکہ اپنی بات پر جمے رہے، قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حالات اچھے ہیں تو اترائیں گے نہیں، فخر نہیں کریں گے، غرور نہیں کریں گے، گھمنڈی نہیں بن جائیں گے کہ بھئی اللہ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، حالات سازگار ہیں، اللہ نے کسی کو اچھے حال میں رکھا ہے تو اس حال میں شکر گزار بن کر رہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا کھانا پینا ہے، اللہ کا دیا ہوا کپڑا لتا ہے، اللہ کا دیا ہوا حسن و جمال ہے، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، کہ اللہ کی دین ہے۔ اور اگر حال بدلا ہے اور کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی تو واویلا نہیں ہے، شکوے اور شکایتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، تنگی آئی ہے، یا اور کوئی حال ایسا آیا ہے جو برداشت سے باہر ہے، تو اس وقت یہی بولیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھے حال کا مالک بھی اللہ ہے، اور حال میں کچھ تبدیلی آئی ہے تو اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ نظر اللہ سے نہ ہٹنے پاوے، نظر اللہ ہی کی طرف رہے۔ ہاں، اسی کے در کے سوالی بنے، اسی کے در پر پڑ جاویں، سازگار حالات میں اتراوے نہیں، فخر نہ کریں، ہاں گھمنڈ نہ کریں، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اپنے مال پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنی زمین جاگیر پر، اپنی خاندانی حیثیت پر، اللہ کے وہاں یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ سب کی اصل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ جتنے انسان ہیں دنیا میں، سب کی اصل وہیں جاتی ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اور اللہ پاک نے مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ پہچان اور تعارف ہو۔ جیسے ایک ماں کے 5 بیٹے ہیں تو 5 کا الگ الگ نام رکھتی ہیں تاکہ پہچان آسان ہو جاوے۔ وہ پہچان کے واسطے نام الگ الگ ہوتے ہیں، ان میں تفریق نہیں کی جاتی ہے کہ 5 میرے بیٹے اور 5 بیٹے کہیں گے کہ ہماری ماں۔ تفریق نہیں ہوتی ان کے درمیان میں۔ ایسے خاندان الگ الگ بنائے ہیں، اٹکے الگ الگ ہیں، قبیلے الگ الگ ہیں، وہ تفریق کے واسطے نہیں ہیں کہ تفریق کی جاوے، کسی کو چھوٹا بتایا جاوے، کسی کو بڑا بتایا جاوے۔ یہ عصبیت ہے، یہ خاندانی عصبیت ہے۔ اس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ ایسی عصبیت، تعصب نہ رکھیں، وعد نہ رکھیں۔ یہ خاندانی عصبیت ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مرد ہیں، کوئی عورت ہیں، کوئی عربی ہیں، کوئی عجمی ہیں، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہیں۔ سب اللہ کے بندے بندیاں ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی بندیاں ہیں۔ سب کے حقوق اللہ پاک نے بتائے ہیں۔ بحیثیت انسان ہونے کے سب کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے، تو ان کا حق پہچاننے کی کوشش کریں کہ حق کیا ہے۔ اب ان کا سب ہمارے بھائی بہنوں کی طرح ہیں۔ ہاں، کسی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے سونے چاندی پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنے خاندانی شرافت پر کسی کو ہاں شکر کرنے کو کہا کہ ان نعمتوں پر شکر کریں، ان نعمتوں پر شکر کریں، ان نعمتوں پر غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ آویں، اور دوسرے اللہ کے بندوں بندیوں کی حقارت دل میں نہ آوے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاوے، اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں لوگوں کے ساتھ برتا جاویں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم غریبوں کا خیال کریں۔ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے پہلے دیکھیں، ایک بہن کے پاس مال ہے، دوسری بہنوں کے پاس نہیں ہے، تو اپنی بہنوں کا خیال کریں، اپنے بھائیوں کا خیال کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا جن سے خونی رشتہ ہے ان کا خیال کریں۔ یہ نعمت کی شکر گزاری ہے، یہ حکم ہے اللہ پاک کا، اس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ باقی شرافت جو ہے، اصلی شرافت وہ تقوی کی بنیاد پر ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، چاہے وہ فقیر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے، تقوی والی ہیں، کہ اللہ کا ڈر دن میں ہر وقت رات دن وہی ڈر رہتا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں وہ دیکھتا ہے اور بند کمروں میں بھی وہ دیکھتا ہے، اور کوئی نہیں سنتا وہاں اللہ سنتا ہے۔ وہ بڑا جاننے والا ہے، بڑا سننے والا ہے۔ ہر وقت یہ دھیان رہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو جتنا لوگوں کا ڈر ہے اتنا اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے، تو پھر زندگی آسان ہے۔ اس کا مطالبہ ہے
اور یہ اپنی ان نعمتوں میں اللہ کے حکم پر جمنا ہے کہ نعمتوں میں جمے ہوئے ہیں. ایسے حالات ناسازگار ہو رہے ہیں، تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی ہے، تو اس پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ اچھا کرے گا، آج نہیں تو کل اللہ راستہ کھول دے گا. گھبراوے نہیں، جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے پر جم جاوے، اللہ کا نام لیا ہے، اب اس پر بھروسہ کریں، اس پر یقین کریں، اس پر یقین کریں اللہ پر، تو اللہ پاک راہیں کھول دے گا. یہ ہے اپنے ایمان پر جمنا، اور ہر حال میں حضور علیہ السلام کے طریقے پر جمے رہیں. دنیا میں آوازیں ہمیشہ بدلتی رہی ہیں اور ہم روزانہ بدلے گی، آئندہ بھی. ہاں، الگ الگ قسم کی آوازیں آ رہی ہیں ہر زمانے میں، مختلف طریقے چلتے ہیں، لیکن سب فیل ہو جاتے ہیں. ایک طریقہ جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہم اس پر جم جاویں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں. لوگوں کی پرواہ نہ، اگر لوگوں کی پرواہ کرتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو ہمارا پورا دین ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم دین پر جم نہیں پائیں گے. لوگ تو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. ہم تو، یہ مومنین کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اور حضور کے طریقے کو پورا کرنے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ صحابہ کی صفت بیان کی ہے قرآن میں. اور جس کو یہ چیز مل جاوے، اللہ کا بڑا فضل مل گیا کہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، اپنے دین پر ہم جمیں، ثابت قدم رہیں، اپنے ایمان پر، اپنی عبادت پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہم اپنی ذات سے جم جاویں، اور حضور علیہ السلام سے محبت کر کے آپ کے طریقوں کو اپناویں، تاکہ ہر حال میں اس کو پورا کرنا آسان رہے. ہاں، دل سے آپ سے محبت کرنا، جیسے زبان سے عظمت کے ساتھ ہم آپ کا نام لیتے ہیں، آپ پر ہم درود پاک بھیجتے ہیں، ایسے دل کی گہرائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کے طریقوں کو محبت کے ساتھ پورا کرنا، تو پھر ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی. لوگ کیا کہیں گے وہ بات نہیں آئے گی، یہی بات ہوگی کہ نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. لوگ جو کچھ کہتے رہے، باقی ہم تو آپ کے طریقوں کو اس وجہ سے اختیار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے گزارش ہے آپ ماں بہنوں سے کہ یہ ہمارا کہنا سننا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناویں، اپنے گھر کی چار دیواری میں اس کو داخل کریں، اپنی زندگی میں داخل کریں کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا. یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، خوشی میں، غمی میں، شادی بیاہ میں، یا اور دیگر مواقع جو خوشی غمی کے ہوتے ہیں، ان تمام موقعوں پر ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارا ہر کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہوں. اگر کام ہمارا آپ کے طریقے پر ہوگا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور ہمارا وہ کام، ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اور اگر ہمارا وہ کام، ہمارا وہ عمل حضور کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر اللہ پاک اس کو رد کر دے گا. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئیں گے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. اس لیے اپنے دین کو سمجھنا ہے. پھر ہاں، اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، دین کے احکام کو، دین کے اعمال کو. زندگی ایسے ہی پوری نہیں کرنی ہے قوم سماج کے رسم و رواج کے پیچھے کہ صبح شام وہی رسومات چل رہے ہیں، منگنی کے، شادی کے، بچے کی پیدائش پر کچھ رسومات ہیں، بچی کو رخصت کرنے کے رسومات ہیں، موت میت کے رسومات ہیں، اور رسومات کو لوگوں نے مذہب بنا دیا ہے. یہ تو رسومات ہیں، ہمارے مذہب میں کوئی رسم نہیں ہے. مذہب میں رسم نہیں ہے، مذہب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے
کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے، ہر وقت آپ کا طریقہ ہے۔ طریقوں کی تعلیم ہم کو دی ہے۔ مکتب میں چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھایا گیا طہارت کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اس کے فرائض، واجبات، اس کی سنتیں۔ پھر آگے جو ہے جنہوں نے کچھ مزید پڑھا ہوگا تو شادی بیاہ کا طریقہ پڑھا ہوگا، شادی کیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور دیگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے رسومات سے اپنی جان چھڑاویں، ورنہ وہ رسومات کے بندھنوں میں جکڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور وہی رسم و رواج اللہ رسول کے طریقے، اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں عمل نہیں کرنے دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ قبر میں اور حشر میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا حکم کے بارے میں اور رسول کے طریقے کے بارے میں۔ قبر میں تھوڑا پوچھا جائے گا تمہاری سماج کا کیا طریقہ تھا اور کون سی سماج سے تم آتے ہو اور سماج کے کیا رسم و رواج تھے۔ وہاں تو نبی کا طریقہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہیں۔ وہاں اسلام مذہب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور میدان محشر میں جو سوال جواب ہوں گے اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے۔ اس لیے کوشش کریں اس کی کہ اپنی زندگیوں سے رسومات کو ختم کریں۔ ہاں، اور اس کو ختم کرنے میں بھی اگر یہ دل میں بات آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر نہیں کر سکیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے یہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کیا کہے گا وہ تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے، اہل بیت نے، صحابہ اور صحابیات نے جو اس امت کو بنانے کے خاطر قربانیاں دی ہیں، قیامت کے میدان میں جب ان سے ملاقات ہوگی تو ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے، وہ ذہن میں رہنا چاہیے، وہ دل میں رہنا چاہیے۔ تو پھر زندگی رسومات سے پاک ہو جائے گی اور طریقوں پر آ جائے گی، اور جیسے زندگی اللہ کے حکم پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے گی تو پھر اللہ پاک اس زندگی میں برکت دے دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ایسے بندوں بندیوں کو اللہ پاک عزت دے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنے کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جو ہمارے مذہب میں ہیں، اس کی وجہ سے عزت ملے گی، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور سکون کی زندگی اللہ پاک دنیا میں نصیب کرے گا۔ جب موت آئے گی تو اللہ اچھی موت نصیب کرے گا، اور قبر کے جو دن قیامت تک قبر میں رہنا ہے، اللہ پاک قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اور پھر میدان محشر میں حساب آسان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما کر اللہ پاک اپنے مہمان خانے میں، جنت میں، جو حقیقی مزے اڑانے کی جگہ ہے، جو اصل مزے کرنے کی جگہ جنت ہے، اللہ پاک جنت میں ٹھکانہ دے دے گا، جو اصل جگہ ہے۔ یہ ایک عارضی زندگی ہے دنیا کی، اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں، اپنے دین کو سیکھنا ہے، طریقے معلوم کرنے، معلوم ہے اس پر عمل شروع کرنا ہے، اور جو معلوم نہیں وہ معلوم کرنا ہے۔ صبح سے شام تک روزانہ یہی جستجو رہے، اسی بات کی فکر رہے کہ میری زندگی میں بے دینی کہاں ہے، اس بے دینی کو مجھے نکالنا ہے۔ جیسے بیماری نکالنے کے لیے لوگ مارے پھرتے ہیں، ایک بیماری کا پتہ چل گیا کہ بیماری جسم میں آئی ہے تو یہاں دواخانہ، پھر وہاں دواخانہ، 4 دن کے بعد ادھر تیسرا دواخانہ، ہفتے 2 ہفتے کے بعد شہر سے باہر، اور ہزاروں روپے لگا کر، اپنی زندگی کا قیمتی وقت لگا کر لوگ اپنے جسم سے بیماریوں کو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہمیں اپنے بدن سے، اپنے جسم سے، اپنی زندگی سے بے دینی کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے، کہ بے دینی کو باہر نکال پھینکیں اور بے دینی کی جگہ دین لے آویں۔ ہر ایک اپنی ذات سے نیت کریں،
کہ مجھے اپنی ذات سے اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اور وہ نیت کرے گا جس کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے اندر بے دینی ہے، میرے گھر میں بے دینی ہے، پہلے ہمیں اس کا اعتراف کرنا پڑے گا، پہلے قبول کرنا پڑے گا، اپنی جہالت کا اقرار کرنا ہوگا، اپنی بے دینی کا اقرار کرنا ہوگا، تو یہ چیز آسان ہوگی۔ اگر اپنی جہالت کا اعتراف ہی نہیں ہے اور اپنی بے دینی کا اقرار ہی نہیں ہے، بلکہ باوجود جہالت کے کوئی اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے اور باوجود بے دینی والی زندگی کے اپنے آپ کو دین پر سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ موت کے وقت جب یہ دھوکہ کھلے گا تو اس وقت پتہ چلے گا، لیکن اس وقت پچھتانا بیکار ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کریں، غفلت سے زندگی نہ گزاریں، اور اس کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑی اور اہم چیز ہے نماز، کہ نماز کی پابندی کر دیں اور نماز کو سیکھیں، اچھی طرح سے ادا کریں۔ جو بچپن میں پڑھتے تھے وہی نماز نہ چلے ابھی تک، اس نماز میں جان پیدا کریں۔ نماز سے پہلے وضو، استنجا ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھ کر، سمجھ کر، ان مسائل کی روشنی میں استنجا کریں، وضو کریں، اور پھر نماز کے متعلق جو مسائل ہیں، نماز کے مسائل کی روشنی میں نماز کے فضائل کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، اہتمام کے ساتھ۔ اذان ہو گئی، اب نماز کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز وقت پر اپنے گھر کے ایسے کونے میں، کمرے میں، جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر نہ جاوے، اور وہ کمرہ یکسوئی والا کمرہ ہو۔ جیسے آرام کرنے کے لیے لوگ یکسوئی والی جگہ جاتے ہیں، کمرہ بند کر لیتے ہیں کہ کوئی ڈسٹرب نہ کریں، سکون سے آرام کر سکیں، ایسے نماز پڑھنے کے لیے یکسوئی والے کمرے میں جاوے، اپنے کام کاج سے اپنے جسم کو بھی فارغ کر لیں اور اپنے ذہن کو بھی فارغ کر کے نماز کی رکعت باندھیں، اپنے ذہن کو بھی فارغ کر لیں۔ کہ کچن میں کوئی ایسا کام چھوڑ کر رکعت باندھی ہے کہ ذہن وہاں ہے، گیس چالو ہے وہاں، اور دودھ کی پتیلی رکھی ہوئی ہے گیس پر، اور نماز کی رکعت باندھی ہے، تو اس نماز میں کیا دھیان جمے گا؟ یہ تو ایک مثال ہے کہ ذہن پورا کچن میں ہے، بلکہ یکسو ہو کر نماز اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کے لیے یکسوئی ضروری ہے، اپنے آپ کو یکسو کریں۔ اس وقت جو زندگی ہماری بنتی جا رہی ہے وہ ایک ایسی رسکی زندگی بنتی جا رہی ہے، یعنی لوگ خود ہی اپنے اوپر زیادہ کا بوجھ مول رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آسان زندگی دی تھی، عورتوں کو فارغ رکھا تھا کہ وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہیں، اپنے گھر کا نظام چلاویں، اپنے اللہ کی عبادت و اطاعت کریں، اپنے شوہر کی فرما برداری اور اس کی خدمت کریں، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ یہ عورت کے ذمہ کام تھے، تو اس کے بجائے پتہ نہیں کتنی قسم کی جھنجھٹیں ہم نے خود مولی ہوئی ہیں، خود اپنے ذمہ لیا ہے، دوسرا نہ کام، اور وہ سارا زائد ہیں، اور وہ زائد کاموں نے اتنی ساری جگہ لے لی ہے کہ جو اصل کام ہے وہ سارے ڈسٹرب ہیں۔ کہ گھر میں مردوں کو شکایت ہے ان کی خدمت کی کمی کی، بچوں کو شکایت ہے تربیت کی کمی کی، اور گھر کے امور درہم برہم ہیں، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر عورت گھر سے باہر ہیں۔ جیسے ٹریفک پولیس والے کو چوراہے پر کھڑا کیا تھا کہ اس چوراہے پر کھڑے رہو اور آنے جانے والی ٹریفک کو تم کنٹرول کرو، اب وہ ڈیوٹی چھوڑ کے وہاں سے جا کر کسی ہوٹل میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہا ہے، اور یہاں ٹریفک جام پڑا ہے، سائیکل والے پریشان ہیں، بائک والے پریشان ہیں، رکشے والے پریشان ہیں، پیدل جانے والے بھی پریشان۔ بھائی کیا وجہ ہوئی ہے کہ جس آدمی کو چوراہے پر کھڑا کیا تھا ایک ٹریفک کنٹرول کے لیے، وہ چوراہا چھوڑ کر کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھا ہے۔ ایسے اللہ پاک نے عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا تھا، گھر کی رانی بنایا تھا کہ گھر کی رانی ہے، گھر کی 4 دیواری میں اس کو بے فکر کر دیا تھا۔ جب تک وہ چھوٹی بچی تھی وہاں تک اس کے نان نفقے کا انتظام اس کے باپ کے ذمہ واجب کیا تھا، اور باپ کو فضیلتیں بتائی تھی کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرے اور ان کو کھلاوے پلاوے اور ان کا حق ادا کرے، ان کو رخصت کر دے، ان کا نکاح کراوے، اور وہاں تک میں تو ان کو فضائل بتائے۔
ان کو جنت کا وعدہ کیا، اور پھر جب وہ اس کا نکاح ہو جاوے کسی لڑکے سے، اس کے خاوند کے پاس جاوے، اب اس کا نان نفقہ، اس کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کا مکان، اس کی ضروریات اس کے شوہر کے ذمہ کر کے اس عورت کو فارغ کر دیا کہ یہ کوئی بوجھ نہ لے، یہ کوئی ٹینشن نہ لے، اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی بہترین عبادت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں، تربیت کریں، اور ماں بن کے رہے۔ ماں ایک بہت بڑا لقب، ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ جس مرحلے پر بھی عورت ہیں تو ایک بہت بڑے مقام کے ساتھ ہے۔ اب کہ اپنے باپ کے گھر ہیں تو بیٹی بن کر ہیں، اپنے باپ کی، اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی بن جائے وہ، تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے کہ فرما بردار بیٹی ہیں۔ شادی کر کے وہ گئی ہے اپنے شوہر کے پاس تو یہ بیوی بن جاوے، فرما بردار بیوی بن جاوے، تو اس فرما بردار بیوی کے کتنے سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور اب یہ وہی بیوی جو ہے، اب اس کے گود میں بچے آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کی ماں بن جاوے وہ، کہ ماں بن کے رہے وہ، اور ماں ہونے کا، بیوی ہونے کا کردار ادا کریں، وہ اپنی اس ڈیوٹی اور ذمہ داری میں غفلت نہ کریں۔ لیکن ابھی یہ خارجی چیزوں نے، باہر کی چیزوں نے ایسا الجھا دیا ہے اس زمانے کے انسان کو، مرد کو بھی عورت کو بھی، کہ جو اس کی اصل حیثیت تھی وہ اپنی اس حیثیت بھلا کر کچھ دوسرا ہی بننا چاہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے جو اس کو بنایا ہے وہ چھوڑ کر وہ پتہ نہیں کیا بننا چاہ رہا ہے، وہ اسی میں الجھا ہوا ہے۔ مرد بھی الجھا ہوا ہے، عورت بھی الجھی ہوئی ہے۔ اپنے اس الجھاؤ سے نکل جاویں، اللہ کے بندے بن جاویں، اللہ کی بندیاں بن جاویں۔ ایک بیٹی ہے تو فرما بردار بیٹی بننے کی کوشش کریں، ایک بیوی ہے تو فرما بردار بیوی بننے کی کوشش کریں، اور ماں ہے تو بہترین ماں بننے کی کوشش کریں، بلکہ اس کے اندر کا دائیہ ہو کہ میں ایک اچھی ماں بنوں۔ تو وہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ تصور ختم ہو۔ پہلے وہ تھا کہ زیادہ بچوں کی ماں ہونا اس ماں کے لیے ایک اچھی چیز تھی، کہ اس کے 5 7 10 بچے ہیں۔ یہ تصور تو ہمارے یہاں دنیا میں بعض علاقے وہ ہیں جہاں ماں بننے کا ہی تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، کہ وہاں کی عورت اب ماں بننا ہی نہیں چاہ رہی ہے، ایک بچہ لینا نہیں چاہ رہی ہے۔ وہ علاقے بھی دنیا میں ہیں کہ جہاں کی عورت اب بیوی بننا نہیں چاہ رہی ہے، اس کو آزاد رہنا ہے، اور وہ ہے جو بیوی بننا تو چاہ رہی ہے لیکن ماں بننا نہیں چاہ رہی ہے، وہ پتہ نہیں کچھ اور بننا چاہ رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو ہے دھیرے 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 ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اب زیادہ بچوں کی ماں بننا نہیں چاہ رہی وہ، حالانکہ وہ تو اس کے لیے شرافت کی چیز تھی۔ حدیث پاک میں تو حضور علیہ السلام نے مردوں کو اس بات کی تعلیم دی اور اس بات کی ترغیب دی، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو، نکاح کرو جن کے اندر بچے جننے کی زیادہ صلاحیت ہو۔ الولود، ولود کا معنی یہی ہے کہ جو زیادہ بچے جننے کی صلاحیت رکھتی ہو، یعنی تندرست ہو، اس لائن سے تندرست ہو، ان سے نکاح کرو، اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے خارجی چیزیں، باہر کی چیزیں دل و دماغ پر ایسی مسلط ہوئی ہیں، کوئی مالدار بننا چاہ رہی ہے، کوئی سونے چاندی کے زیوروں سے محبت کر کے بس بن تھن کے سور کے پھرنا چاہ رہی ہے، یا اور کچھ خیال دماغ میں ہے، کوئی تعلیمی شعبے سے متعلق ہو کر اب کوئی مخصوص تعلیم حاصل کر کے وہ ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل بن کر زندگی گزارنا چاہ رہی ہے، تو وہ بیوی بننا نہیں چاہ رہی ہے، وہ ماں بننا نہیں چاہ رہی ہے، جو اس کے اصل مقاصد تھے۔ لیکن ذہنوں میں الجھاؤ ہیں، اصل اور فطری زندگی سے ہٹ کر ایک غیر فطری زندگی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جو اس زمانے کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ انسانی اور فطرت کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حضور کے طریقے کو اختیار کریں گے، حضور علیہ السلام کی ازواج کو اور آپ کی مبارک بیٹیوں کو، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھر میں جو صحابیات تھی، جو اس امت کے سب سے افضل طبقہ تھا، اس طبقے کا اگر اتباع کریں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے تو صحیح معنوں میں انسان بن جائیں گے۔
اور یہ ساری ذہنی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. ساری ذہنی غلامی ہے یہ، اور غیر فطری معاشرہ ہے وہ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندے بننا ہے، اللہ کی بندیاں بننا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہمیں اتباع کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھرانے کو کس رخ پر ڈالا تھا، اور فطری زندگی پر آنا ہے. اور وہی زندگی ہے جو حضور علیہ السلام نے گزاری ہے. اپنے گھر میں جو ہے بیٹی ہونے کا رول ادا کریں. ایک فرما بردار بیٹی ہے، باحیا بیٹی ہے. ہاں، جس بیٹی سے باپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں، جس بہن کی وجہ سے بھائیوں کو محلے میں عزت مل رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایسی بہن اور ایسی بیٹی بن جاوے کہ جس کی وجہ سے باپ کو شرم سے سر جھکانا پڑے اور بھائیوں کو گلی محلوں میں نکلنا مشکل ہو جاوے. ایک باعزت بیٹی بن کر رہے، اور بیوی بن کر آئی ہے تو ایک ایسی فرما بردار بیوی بن کے رہے کہ جو اپنے شوہر کے سکون کا ذریعہ ہو، جو اس کے اندر اصلی خاصیت ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مردوں سے کہ تمہارے سکون کا ذریعہ جو ہے وہ تمہاری بیویاں ہیں. وہ اصل تعلیم ہے ماں بہنوں کے لیے، بیٹیوں بہوؤں کے لیے، کہ بیٹی ہیں تو فرما بردار بیٹی بن کر ہیں، اور بیوی ہے تو فرما بردار بیوی بن کر ہو. وہ تعلیم اصل تعلیم ہے جو بیٹیوں کو دی جاوے، جو بہوؤں کو دی جاوے، جو گھر کی عورتوں کو دی جاوے. حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی عورتوں کو. عورت سے کہا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا، عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. یعنی اتنی ساری عزت ان کے بارے میں رکھی گئی کہ عورت کے حق عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اتنی عزت کریں، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے تو اب یہ فرما بردار بیوی بن کر کامیاب ہو جائے گی. چاہے مقدر میں اگر کھانا پینا کم لکھا ہے تو کم ملے گا، اور زیادہ لکھا ہے تو زیادہ ملے گا، وہ اللہ کی دین ہے، لیکن وہ فرما بردار بن کر رہ کر کامیاب ہو جائے گی. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہے. اور دوسرے جو رجحانات ہیں یہ مال دولت کا، مال پیسوں کا، اور جی چاہی کا، فیشن پرستی کا، یہ ایک لعنت ہے، ایک لعنت ہے. ہاں، یہ کوئی رحمت نہیں ہے کہ ان چاہتوں میں مرے جا رہے ہیں، باوجود اللہ کی ہزاروں نعمتوں کے شکر ادا نہیں ہو رہا ہے. بس ہر وقت یہی فکر ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، کیا ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہے کوئی. 50 جوڑی کپڑے الماری میں ہیں اور بیٹی باپ کے سامنے ضد کر کے بیٹھے کہ مجھے کپڑا دلاؤ. 50 جوڑی کپڑے بیوی کے پاس ہیں اور وہ شوہر کے پاس ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے کپڑا دے. اس کپڑے کی بنیاد پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، زیور کی بنیاد پر جھگڑے ہو رہے ہیں، معمولی کھانے پینے کی بنیاد پر یعنی طلاقیں ہو رہی ہیں. یہ سوائے نفسانیت کی اور کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ چاہتوں والی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. چاہتے تو جنت میں ہی پوری ہوگی، دنیا میں وہ استعداد نہیں ہے کہ یہاں کسی کی چاہت پوری ہو جاوے. اس لیے مثل مشہور ہیں کہ چاہتے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی ہے. کہ فقیر جو ہے اس کی ضرورت کی نیند ہے تو ریلوے کے پلیٹ فارم پر سو جاتا ہے، وہ اس کو نیند آ جاتی ہے وہاں پر کہ وہ ضرورت کی نیند سو لیتا ہے. اور بادشاہ کی چاہت جو ہے وہ ملک بسانے کی ہے، تو جتنا ملک اس کے پاس ہے اس ملک پر وہ راضی نہیں ہے، اس کو اور مزید چاہیے، اور مزید چاہیے، اور اسی مزید کی فکر میں دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے سنت والی زندگی کا اتباع کرنا ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو یہی سکھانا ہے. اور سنت والے طریقے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے میں جو حیا ہے، سادگی ہے، اور اسی میں حسن ہے. عورت کا حسن ہی اس کی حیا میں ہے کہ وہ حیادار ہو، پردہ دار ہو. یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا حسن ہے کہ وہ پردے کے ساتھ، وہ حیا کے ساتھ اپنے گھر میں ہو. اور یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اپنے گھر میں رہنے کی عادت ڈالیں، بغیر کسی بڑی مجبوری کے گھر سے نہ نکلیں. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے گھر سے نہ نکلیں، بلکہ بچیوں کو جہاں سے مراہقہ ہو جاوے
8-9 سال کی عمر کی ہو جاوے، اب بغیر ضرورت کے ان کو زیادہ گھر سے نکلنے کا عادی نہ بناویں، اپنے گھر کے کام کاج مردوں کے ذریعے سے کروا لیں، لڑکی گھر میں رہے، گھر کی 4 دیواری میں رہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نہ نکلا کریں۔ یہ حکم ازواج مطہرات کو بھی دیا گیا، ازواج مطہرات کو، کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلا کریں، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں اور خود بھی پابند رہیں، اپنے گھر میں رہیں، گھر میں رہ کر نماز پڑھیں، ذکر کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اپنے گھر کا کام کاج کریں، حسن انتظام کریں، گھر میں رہ کر گھر کے نظام کو ٹھیک کریں، اور جو گھریلو ذمہ داریاں اپنے ذمے ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنی بچیوں کو یہی تعلیم دیں کہ پوری حیا کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں۔ ازواج مطہرات حضور کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، باوجود اتنا بڑا ان کے ساتھ اعزاز لگا ہوا ہے، اور پہلی صدی اسلام کی ہیں، قرن اول ہیں، جس کو خیر القرون کہا گیا، تو وہ خیر القرون میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو، امت کی ماؤں کو اللہ پاک نے پردہ کرنے کا حکم دیا، جو امت کی مائیں ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہتا، یہ اللہ کا امر ہے، اپنے گھر میں رہیں اور پورے پردے کے ساتھ رہیں، اپنی نظر جھکاوے۔ جیسے کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اجنبی عورت کے سامنے وہ دیکھے، ایسے کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر بھی کسی اجنبی مرد کو دیکھیں۔ ہماری بہت سی بہنیں ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہیں، پردہ کرتی ہیں، لیکن اس میں احتیاط نہیں کرتی ہیں، اپنے گھر میں رہ کر یا اپنے چھت پر رہ کر، کوئی شادی ہے، کوئی منگنی کا پروگرام ہے، مردوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے، تو اوپر سے سب کو وہ دیکھتی رہتی ہے۔ جیسے مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں، ایسے عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کسی اجنبی مرد کو دیکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ خود بھی پردے میں رہیں اور وہ پردہ خود بھی کریں کہ وہ کسی کو نہ دیکھے، وہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے محرموں کے ساتھ رہیں، اپنا بیٹا ہے، بھائی ہیں، ابا ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، یہ محرم مرد ہیں، اور باقی گھر کی عورتیں ہیں، ان عورتوں سے جی بہلاویں، دادی ہیں، نانی ہیں، بہن ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، اور باقی دیگر جتنی ساری عورتیں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ تعلق بناویں، عورتوں سے بیٹھ کر باتیں کریں، ان سے جی بہلاویں، باقی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ بھائی نہیں ہیں، یہ بھائی نہیں ہیں۔ جس سے بھی نکاح جائز ہے وہ غیر محرم ہیں، اس غیر محرم سے اللہ پاک نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ شوہر کے بھائی چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، دیور ہو، جیٹھ ہو، یہ محرم نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا دیور سے بھی پردہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا الحم والموت، کہ تیرا دیور تیرے لیے موت ہے، کیونکہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، بے تکلفی ہو جاتی ہے، اور وہی گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اس بڑے حکم کی خیال کریں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے۔ کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو وہ اسباب ہیں اس زمانے کے، سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ہاں اس میں بھی اللہ سے ڈریں، بلا ضرورت استعمال نہ کریں، اور خصوصاً جوان بچیوں کو نہ دیں۔ ہزار وہ بیماریوں کا ذریعہ ہیں، ہزار قسم کے مفاسد کا وہ ذریعہ ہیں، بہت سے گھر اس سے ٹوٹ رہے ہیں، بہت ساری لڑائیاں اسی سے وجود میں آ رہی ہے، صرف میاں بیوی کی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جھگڑوں کا ذریعہ اور بنیاد یہی ہے۔ اللہ پاک نے وقت یہ سوشل میڈیا کے ذرائع پر ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں دیا ہے، زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔
اپنے بچوں بچیوں کو ان ذرائع سے بچاویں، خود اپنے آپ کو بھی بچاویں، بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کر کے، ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز مفید نہیں ہے، ضرورت سے زائد کھانا بھی مفید نہیں ہے۔ ارے ضرورت سے زائد آپ بادام کھاؤ گے تو بادام بھی پیٹ خراب کر دیں گے۔ کسی بھی چیز میں جو ہے ضرورت سے زائد مفید نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد کوئی دوائی کھا لے تو دوائی بھی مفید نہیں ہوتی، ری ایکشن کرتی ہے۔ ضرورت سے زائد دودھ پی جاوے وہ دودھ بھی نقصان کرتا ہے۔ ایسے زندگی میں استعمال کی جو چیزیں ہیں، اگر جہاں وہ ضرورت سے حد سے زائد بڑھے گی اس کا نقصان شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول میں یہ سوشل جو ذرائع ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ، اس سے اپنے آپ کو خوب بچاویں، اپنے اولادوں کو اس سے بچاویں اور اعمال والے بناویں، دین والے بناویں، تقوی والے بناویں، اپنے اولاد کو اچھے اخلاق والی بناویں۔ مائیں گھر میں رہ کر جو ذمہ داری ہے ماؤں کی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاویں، بد اخلاق نہ بناویں، ان کو بدتمیز نہ بناویں، ان کو اخلاق سکھاویں، خدمت سکھاویں، چھوٹے بڑوں کی تمیز سکھاویں۔ اس کے لیے جو ہے گھر میں فضائل کی تعلیم کریں، فضائل اعمال، فضائل صدقات میں حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ اور فضائل صدقات کے جو ابواب ہیں، پھر ماہ مبارک میں فضائل رمضان ہیں۔ یہ وہ بنیادی ٹاپک ہیں، یہ وہ بنیادی موضوع ہیں جو ہر مسلمان کی ضرورت کے ہیں، ہر مرد و عورت کے، ہر بچے کی ضرورت کے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چاروں چیزیں ہیں اور ایمانیات کی باتیں اندر ہیں۔ وہ اسلام کی پہلی صدی کی وہ جماعت جن کو اللہ پاک نے نمونہ بنایا، وہ صحابہ کی جماعت، حکایت صحابہ میں وہ صحابہ کے واقعات ہیں جس کے ذریعے سے انسانی طبیعت ہے کہ واقعات سن کر جو ہے دل اثر لیتا ہے۔ وہ خود بھی پڑھیں، بچوں کو سناویں، اپنی بچیوں کو سناویں، تاکہ گھر کے ماحول میں جو ہے دین لانے کا اور دین کو زندگی میں داخل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور روزانہ فضائل کی تعلیم کریں، صحابہ کے قصے سناویں، نماز کے فائدے بتاویں، ذکر کے فضائل سناویں، قرآن شریف سیکھنے کے، قرآن شریف کو پڑھنے کے، قرآن شریف کو یاد کرنے کی فضیلتیں سناویں۔ اور جنہوں نے یاد کر لیا ہے، بہت سے گھر ہیں جس میں بچے حافظ بن چکے ہیں، عالم بن رہے ہیں، عالم بن چکے ہیں، ماؤں کے ذمے ہیں کہ ان کا قرآن محفوظ رہے، ان کا علم محفوظ رہے۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو، ان حافظ بچوں کو، وہ پڑھنے والے بچوں کو لے کر بیٹھیں۔ پڑھنے والی اللہ کا فضل ہے کہ بہت ساری ہماری لڑکیاں اس وقت ماشاءاللہ دینی تعلیم اپنے اپنے محلوں میں اپنے گھر رہتے ہوئے حاصل کر رہی ہے، جو اس کا اصل طریقہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر عورتیں اپنا دین سیکھیں۔ تو اپنی ان بچیوں کو وہ اپنے علم پر باقی رہے، جو علم انہوں نے پڑھا ہے وہ ان کے عمل میں لاوے۔ اس کے لیے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے بچیوں کے جذبات بناویں۔ یہ نہ ہو کہ وہ بیچاری برقع پہن کے پڑھنے جا رہی ہے اور کسی کی شادی آئی تو ماں نے اس کا برقع اتروا دیا کہ ابھی تو شادی میں جانے کا ہے، تھوڑا پڑھنے جانے کا ہے۔ تو یہ ماں تو خود ہی اس کو بے دین بنا رہی ہے، یہ تو خود ہی ماں بے دین بنا رہی ہے اس بچی کو۔ بلکہ اس کو یاد دلاوے، اگر وہ بھول رہی ہو تو اس کو بتاوے کہ بیٹا جیسے تم پڑھنے برقع پہن کر جا رہی ہو ایسے ہی شادی میں بھی برقع پہن کر جانا چاہیے۔ پردہ تو پڑھنے میں بھی فرض ہے، شادی میں بھی فرض ہے۔ یاد دہانی کرے کہ ان کا علم محفوظ رہیں، اپنے ان بچیوں پر محنت کریں، ان کی نماز کی نگرانی کریں، ان کو دین پر جمانے میں مددگار بنیں۔ ہاں یہ ماؤں کا رول ہے، یا تو مائیں بچوں کو دیندار بنا دے گی یا بے دین بنا دے گی۔ ماؤں کی صفتیں بچوں میں زیادہ منتقل ہوتی ہیں، اور بچے جو ہے ماں کی زبان بولتے ہیں، اس لیے اچھی باتیں کریں، ان سے محبت سے بات کریں، بچوں کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں، بچوں کے سامنے اپنی ماں بہنوں کو اور اپنی ساس کو اور اپنی دیگر قریبی دور کی رشتہ دار عورتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی غیبت نہ کریں، ورنہ بچے وہی سیکھیں گے، بچیاں وہی سیکھے گی۔ بلکہ اپنے گھر کے ماحول کو پاک کریں، جیسے کوشش کی لوگوں نے گھروں کو صاف رکھنے کی، اب گھر صاف ستھرے ہو گئے، ایسے اپنے گھر کے ماحول کو بھی پاک کریں، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، کینے سے، تیری میری سے، لڑائی جھگڑوں سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟
بلکہ اپنے گھر کو معمور کرے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، محبت کی باتوں سے، ایک دوسروں کی خدمت سے، ایک دوسروں کو ہدیہ دینے سے، اپنے گھروں کو اس سے معمور کریں۔ حضور علیہ السلام نے جو معاشرت ہمیں سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسروں کو سلام کرو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، کہ کھانا کھلاؤ اور ایک دوسروں کو سلام کرو۔ آپ نے جو ہمیں طریقہ سکھایا اس میں معاف کرنے کا سکھایا ہے کہ ایک دوسروں کو معاف کرو، درگزر کرو، جو تم سے توڑے تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم انہیں معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ کوئی پڑوسن اچھا نہیں رہ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں، ہم اس کے ساتھ سلوک کریں، ہمارا اچھا سلوک جو ہے اس کی بدسلوکی کو ختم کر دے گا۔ ہاں، انتقامی جذبے کے ساتھ نہ رہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی دیرانی جیٹھانی کے ساتھ، بلکہ حسن سلوک کریں۔ جیٹھانی ہے وہ چھوٹی والی کو اپنی چھوٹی بہن سمجھے، چھوٹی والی بڑی والی کو اپنی بڑی بہن سمجھے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں کا کتنا برداشت کرتی ہیں، یہ تو ماحول میں عام ہے کہ چھوٹی بہنیں عامتاً بڑی بہنوں کو پریشان کرتی ہیں اور وہ برداشت کر لیتی ہیں۔ چھوٹی بہنوں کے نخرے بڑی بہنیں برداشت کیا کرتی ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں کے نخرے بڑی بہنیں برداشت کرتی ہیں، بھائیوں کے کتنے نخرے برداشت کرتی ہیں بہنیں، لیکن شوہر کے نخرے ہوتے ہیں تو وہاں وہ اکھڑ جاتی ہیں، وہاں لڑائی کر دیتی ہیں، جھگڑا کر دیتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ محبت کے ساتھ سمجھاویں۔ کوئی بات ہے تو محبت سے کریں، سمجھنے سمجھانے کے طور پر کریں، تاکہ معاشرے میں حسن پیدا ہو، خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی اکھڑا ہے ہم بھی اکھڑ گئے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے ہم نے بھی جھگڑا شروع کر دیا، کسی نے گالی دی ہم نے بھی گالی دے دی ہے، تو پھر یہ معاشرے میں کبھی حسن پیدا نہیں ہو سکتا، اس معاشرے میں کبھی خوبصورتی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اور ان ساری چیزوں کی جڑ اور اساس وہ تواضع ہیں کہ چھوٹے بن کر رہیں۔ چھوٹے بن کر رہیں تو ایک گودڑی میں دو فقیر سو جاتے ہیں، ایک گودڑی میں دو سو جاتے ہیں، اور بڑے بننے تو 200 وار کے بنگلے میں ساس بہو نہیں رہ سکتی ہے۔ بہو کہتی ہے کہ میں بڑی ہوں، ساس کہے کہ میں بڑی ہوں، تو 200 وار کے بنگلے میں رہنا مشکل ہے دونوں کا، اور وہ دو فقیر چھوٹے بن گئے تو ایک گودڑی میں دو سو جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے بن کے رہیں، اللہ کے بندے بن جاویں، اور آپس میں بھائی بہن بنیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن کے رہو، کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، چھوٹے بن جاویں۔ اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو غیبت سے، حسد سے، چغلی سے، تیری میری سے، لان تان سے، گالی گلوچ سے پاک کر کے اپنے معاشرے اور اپنے گھر کے ماحول میں سلام کو عام کریں، ایک دوسروں کو سلام کریں، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سلام کریں، اور ایک دوسروں کو کھلاویں پلاویں۔ بہوؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو کھلاویں، ساس تندرست ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ اپنی بہوؤں کو کھلاویں، خدمت کرے ایک دوسروں کی، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ اپنا دل صاف رہے، دل صاف ہے سارا مسئلہ حل ہے۔ دل کو صاف ہوتا ہے، ایک گھر میں رہنا، ایک محلے میں رہتے ہیں، 19-20 کبھی ہو گئی، اس کو یاد نہ رکھیں، اپنے دل و دماغ کو کچرا پیٹی نہ بناویں۔ جیسے کچرا پیٹی میں جب دیکھو کیا اندر ہوگا، کچرا ہی ہوگا، کہ بھائی کچرا پیٹی باہر ڈبہ رکھا ہوا ہے کچرے کا، تو اس میں صبح دیکھو، شام دیکھو، ہفتے کو دیکھو، جمعے کو دیکھو، اتوار کو دیکھو، جب بھی دیکھو تب وہاں کچرا ہی پڑا ہوا ہے۔ ایسے اپنے دل کو کچرا پیٹی نہ بناویں، اپنے دل کو صاف کریں، اس کو پاک صاف رکھیں۔ سب کے دل صاف، رات سونے سے پہلے اپنا دل صاف کر کے سوویں، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے کہا اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کر لینا کہ رات سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر لینا، یہ بہت بڑی خوبی کی چیز ہے۔ اور پھر صبح اٹھ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے چھوٹے بن کے رہیں۔ اللہ نے جسم میں طاقت قوت دی ہے تو خدمت کریں، خوب خدمت کرنا عیب کی چیز نہیں ہے۔ اس زمانے میں خدمت لینا ایک کریز ہو چکا ہے، اس لیے وہ گھر بڑے شمار ہوتے ہیں جہاں کام کرنے والی ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو 3 کام والیاں آتی ہیں۔ یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟
بیمار کی خدمت کی جاتی ہے، خدمت تو بیمار کی جاتی ہے۔ کیا تمہارے گھر میں سبھی بیمار ہیں تو 3 آدمی کام کرنے آتے ہیں؟ کہ تندرست ہیں اپنا کام خود کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام خود کیا، حالانکہ آپ کے پاس جانثاروں کی جماعت تھی، آپ نے اپنی ازواج کو خود کام کرنے دیا، حالانکہ آپ کے پاس بہت ساری باندیاں آتی تھی، وہ باندیاں آپ دوسروں کو دے دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو باندی نہیں دیا آپ نے، اور ان کو تسبیح فاطمی بتائی پڑھنے کے لیے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سب سے بڑے باپ کی سب سے بڑی بیٹی ہے، وہ اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے۔ اس وقت یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں کہ لوگ محبت سے مل جل کر رہتے تھے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال تک بہو اپنی ساس کی اپنے خسر کی خدمت کرتی تھی اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ جوائنٹ فیملی میں 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی جدا ہوتے تھے تو روتے تھے کہ مجبوری میں الگ ہونا پڑا، کہ مکان بہت چھوٹا ہے اس لیے الگ ہونا پڑتا ہے۔ اور اب یہ ہو گیا کہ شادی ہوئی 15 دن نہیں ہوئے کہ الگ مانگ رہے ہیں، اس کے لیے لڑکی کو روک دیا ہے 2 مہینے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنا ہی کہ الگ لینا ہے۔ اور الگ کیوں لینا ہے کہ 2 کام کرنے پڑیں گے اس کو۔ تو کام کرنا تو ثواب کی چیز ہے، خدمت کرنا تو عزت کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکی کا اپنے شوہر کے ساتھ الگ رہنا وہ اپنا ایک حق ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں اسلام کے اس میں، لیکن اس کی بنیاد ایسی بنانا، لڑائیاں کر کے جھگڑے کر کے اور شوہر کے خاندان کو بدنام کر کے ان کو ذلیل کر کے الگ جانا، یہ مروت کے خلاف ہے۔ خدا کے وہاں کیا جواب دیں گے؟ کہاں گئی شرافت ہماری؟ کہاں گئی وہ شرافت؟ یہ مروت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف کی چیز ہے۔ خدمت لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، ہمارے مذہب میں خدمت کرنا یہ کمال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خدمت کی، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کی خدمت کروائی کہ کوئی مہمان آتا، کوئی مسافر آتا تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو پوچھواتے، معلوم کرواتے کہ کچھ کھانا پینا ہے ان مہمانوں کے واسطے، تو ازواج مطہرات اپنے گھر کا کھانا ان کو دے دیا کرتی تھی۔ کوئی حاجت مند آ جاتا تو ازواج مطہرات اپنا کپڑا ان کو دے دیا کرتی تھی، اور خدمت کرتے تھے لوگ اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی۔ خدمت لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے طاقت قوت دی ہے، اپنے کام خود کریں، اپنے گھر کا کام خود کریں، اس میں صحت ہے، تندرستی ہے، ہاں اس میں صحت تندرستی ہے، اس میں محتاجگی نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کریں کہ بیٹا 2 کام کرنے سے تم کمزور نہیں ہو جاؤ گی، بلکہ خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ہمارے نبی نے خدمت کی ہے، کام کرنے سے تم دبلی نہیں ہو جاؤ گی، بلکہ کام کر کے عزت ملے گی۔ 2 مسلمان کی اگر خدمت کا موقع ملے تو بیٹا خدمت ضرور کر لینا، اور پھر وہ خدمت تمہارے شوہر کے والدین کی ہو جو تمہارے شوہر کے ذمے اصل ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اصل اولاد کے ذمے ہوتی ہے، تو بیٹی کو کہہ کر رخصت کریں کہ بیٹا تمہارے شوہر کے ذمے جو خدمت تمہارے شوہر کے والدین جو تمہارے ساس خسر بن کر ہوں گے وہ تمہارے والدین کی طرح ہیں، ان کے 2 کام کر لینا، تو اس سے تمہاری عزت تمہارے شوہر کے دل میں بھی بڑھ جائے گی، اور اللہ کے وہاں تم کو اس کا اجر ملے گا۔ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کریں۔ ہاں باقی یہ فسادی ماحول کو زیادہ فروغ نہ دیں، ایسی تنگ ذہنیت پیدا نہ کریں، اور اپنے کام خود کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جذبات پیدا ہوں گے صحابہ صحابیات کو پڑھنے سننے سے۔ اسی لیے گزارش ہے حکایت صحابہ کو خوب پڑھیں، اجتماعی تعلیم میں بھی پڑھ کر سناویں اپنے بچیوں کو، اور انفرادی طور پر بھی کتاب کو اپنے سرہانے رکھیں، جہاں 5-10 منٹ کی فرصت ملے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ان کی نماز کیسی تھی، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا کیسا تھا، ان کا پردہ کیسا تھا، اور ان کی خدمت کیسی تھی امت کی، کہ انہوں نے کیسی حضور کی امت کی خدمت کی انہوں نے، اور اپنا حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال لگا دیا، اور دیگر ازواج مطہرات نے حالانکہ وہ اپنے گھروں کی بڑی بیٹیاں تھیں، بڑے بڑے باپ کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، حضرت ام حبیبہ ابو سفیان ابن حرب کی بیٹی تھی جو مکہ کے بڑے سردار تھے، اور حضرت صفیہ جو تھے وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ غریب گھرانوں کی آئی تھی اس لیے انہوں نے فقر و فاقہ کی زندگی گزار لی، بلکہ وہ بڑے باپ کی بڑی بیٹیاں تھیں،
ان کے جیسے باپ قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس لیے اپنی بیٹیوں کو تواضع سکھاویں، ان کو سادگی کا سبق پڑھاویں تاکہ وہ خوشحال رہے ہمیشہ۔ ہم تو یہی سن رہے تھے ابھی تک کہ پرانے زمانے کی ہماری مائیں جو تھی وہ اپنی بچیوں کو باسی کھانا کھلاتی تھی کبھی کبھی، کہ پتہ نہیں یہ جس گھر میں سامنے جائے گی وہاں اس کو سکھ دکھ نصیب ہوا تو وہاں یہ خوش رہے اور وہاں اس کی وہ وہاں پر پریشان نہ ہو۔ ان کو پھٹے پرانے کپڑے پہناتی تھی بیٹیوں کو اپنے گھر میں جان بوجھ کر، کہ سامنے شادی کر کے جائے گی پتہ نہیں زندگی کے حالات کیسے رہتے ہیں، تاکہ بیٹی کبھی دکھی نہ ہو جاوے۔ اور اس بیٹی کو تھوڑے حالات سے اپنے گھر میں گزارتی تھی، اس کے پاس کام کرواتی تھی، اس کو کبھی کبھار ڈانٹتی پیٹتی تھی کہ بچی باغی نہ ہو جاوے، آوارہ نہ ہو جاوے۔ یہ کوئی محبت ہے کہ بچیوں کو خواہشات کا عادی بنا دیا جاوے اور مال پیسوں کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی جاوے؟ یہ ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس لیے گزارش ہے اپنے گھروں میں تعلیم کر کے اس مبارک زندگی کو اپنے گھروں میں جنم دیں، اس کو وجود میں لانے میں مددگار بن جاویں، ایک دوسروں کو کہیں سنیں سمجھاویں، نہیں مانتے ایسا کہہ کے نہ چھوڑ دیں بلکہ محبت کے ساتھ کہنے سننے کا ماحول بناویں۔ اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں، اپنی بھانجوں بھتیجوں کو سمجھاویں، اپنی اولاد کو بات کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ اس امت کا فریضہ ہے، امت کے مردوں کا، عورتوں کا، کہ ہم سب اس کی فکر کریں کہ اپنے ماحول میں ہم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، معروف کی طرف بلاویں، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، حسن معاشرت اور اچھی زندگی کی طرف ایک دوسروں کو دعوت دیں اور ایک دوسروں کو بری زندگی سے روکیں۔ اس کے لیے ایک عمل تو یہ روزانہ گھر کی تعلیم ہے، اور دوسرا محلے کی ہفتہ واری تعلیم ہے، جس میں عورتیں خود ہی جمع ہو کر آپس میں کتاب بھی پڑھیں، مذاکرہ بھی کریں اور ایک دوسروں کو سمجھنے سمجھانے کی عملی مشق کریں۔ اس کے لیے ہر محلے میں تعلیم کے حلقے چل رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں خود بھی شریک ہوں اور اپنے گھر کی دوسری بہنوں کو بھی، اپنے گھر کی لڑکیوں کو، بہوؤں کو بھی ساتھ لے کر جاویں، تاکہ دین کی بات کا کہنے سننے کا ایک عمومی ماحول بنے۔ اور پھر جیسے مردوں کی جماعتیں جاتی ہیں، عورتوں کی جماعتیں جاتی ہیں، اس میں اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ اپنی ترتیب بنا کر جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے جو قوائف اور شرائط ہیں، ان قوائف و شرائط کی روشنی میں راہ خدا میں نکل کر اب دینی جذبات بناویں، اپنی آخرت کی فکر پیدا کریں اور خود بھی دیندار بننے کی کوشش کریں، اور اپنے ماحول میں اور پورے عالم میں اللہ کا مبارک دین زندہ ہو اس کے لیے محنت کریں، اور جتنی اللہ توفیق دے پھر دعا مانگیں۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اللہ توفیق دے تہجد پڑھیں اور تہجد کے بعد دعا کریں، یا جب بھی آپ کے پاس موقع ہو، اشراق کے بعد، چاش کے بعد، اوابین کے بعد تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اللہ سے لو لگاویں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنی حاجتیں مانگیں، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں مانگیں، اپنی مغفرت اور ہدایت مانگیں، اور پوری انسانیت کے لیے اللہ پاک سے دعا کر کے اللہ کو مناویں کہ اگر اللہ مان گیا تو پھر ہمارے دنیا آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو محنت میں بھی لگاویں اور اس کے ساتھ دعا بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله
العلی العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.